قربانی کے فضائل پر ہم کلام کریں گے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان فرماتی ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک یوم نحر میں قربانی سے بڑھ کر بنی آدم کا کوئی عمل پسند نہیں۔ جانور یعنی جس جانور کو اس دن ذبح کیا جائے تو وہ جانور قیامت والے دن اپنے سینگوں، بالوں اور کھروں کے ساتھ آئے گا، اور قربانی کا خون زمین پر گرنے سے پہلے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ اس قربانی کو قبول فرما لیتا ہے، لہذا اسے یعنی قربانی کو خوش دلی سے کرو۔ اسی طرح ایک اور حدیث مبارکہ میں نبی کریم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، اے لوگو خوش دلی سے قربانی کیا کرو اور ان کے یعنی جانوروں کے خون پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا اور اجر کی امید رکھو، اگرچہ وہ زمین پر گر چکا ہو، کیونکہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حفاظت میں گرتا ہے۔ ایک اور مقام پر نبی کریم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جو روپیہ عید کے دن قربانی میں خرچ کیا گیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس سے زیادہ کوئی روپیہ محبوب نہیں۔ اسی طرح حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک بار صحابہ کرام علیہم رضوان نے قربانی کے حوالے سے نبی کریم علیہ السلام کے بارگاہ میں عرض کی کہ یا رسول اللہ علیہ السلام، ہمارے لیے ان میں یعنی قربانی کرنے میں کیا ثواب ہے؟ تو رحمت دو عالم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ہر بال کے بدلے ایک نیکی ہے۔ صحابہ نے پھر عرض کی یا رسول اللہ علیہ السلام، اون کا کیا حکم ہے؟ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا کہ اون کے ہر بال کے بدلے میں بھی ایک نیکی ہے۔ ایک اور روایت میں حضرت امام حسن بن علی رضی اللہ تعالی عنہما بیان فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا کہ جس نے خوش دلی سے طالب ثواب ہو کر قربانی کی تو وہ اس کے لیے جہنم سے حجاب ہے، یعنی جہنم سے بچاؤ کے سلسلے میں رکاوٹ ہو جائے گی۔ تو ان تمام روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ قربانی یقیناً ایک ایسا فعل ہے کہ جس پر عمل کی صورت میں نہ صرف گناہوں کی مغفرت ہو جاتی ہے، درجات کی بلندی ہوتی ہے، بلکہ یہ قربانی جہنم سے نجات کا ایک بہترین ذریعہ و سبب ہے۔ لہذا جب اتنے فضائل، اتنے کمالات اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائے ہیں تو ضرور ہمیں ان فضائل و کمالات کو حاصل کرنے کے لیے بھی کوشش کرنی چاہیے، ضرور ہمیں قربانی کرنی چاہیے۔